ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج 24 فروری ہے اور آج روس اور یوکرائن کی جنگ کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، اور جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، خود اسی چینل کی طرف سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، اور ساری دنیا میں جو سفارتکار، تجزیہ نگار اور دفاعی ایکسپرٹ جو ایجنسیز ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ آج سالگرہ مکمل کا دن آنے تک یا آج رات یا جو گزشتہ رات گزری ہے، روس کو بہت بڑا حملہ کرے گا۔ لیکن ایز سچ ابھی تک تو ایسا کوئی حملہ سامنے نہیں آیا، لیکن دوسری جانب جو ہے روس کے حملے تیزی آئی ضرور ہے، لیکن اس چیز کو جو ہم خبر دیتے رہے ہیں، جو ساری دنیا کہتی رہی ہے، اس کو ابھی تک آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ آج 24 تاریخ ہے اور ابھی پورا دن پڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں تو خیر 5 بج رہے ہیں، اور لیکن پورا دن اس وقت پڑا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے رات 12 بجے سے پہلے یا ہو سکتا ہے کل روس کوئی حملہ کرے، کیونکہ جیسے کہ ساری دنیا میں جب یہ بات آ چکی تھی کہ روس بہت بڑا حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر انہوں نے فوری طور پر اس پلان کو کہیں کینسل کیا ہو۔ لیکن دوسری جانب یوکرائن کے اندر اس حوالے سے پورے خوف کا عالم ہے۔ اسکول جو ہیں کل سے بند کر دی گئے تھے، یعنی آج 48 گھنٹے کے لیے، اور آج بھی اسکول پورے بند ہیں۔ دفاتر کے اندر کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی لوگوں نے کام کرنا ہے وہ گھروں سے کرنا ہے، دفتروں میں کوئی حاضری نہیں ہے، لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے، شاپنگ مال سارے بند ہیں، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، ہاسپٹل میں ایمرجنسی کی صورت ہے، خوف ہے لوگوں کو، اور یقین ہے کہ روس کہیں نہ کہیں بڑا حملہ کرے گا۔ اچھا، یہ تو ایک صورتحال ہے۔ اسی کے ساتھ 1 سال مکمل ہونے پر یوکرائن نے آج ایک اپنا ایک یادگار نوٹ بھی نکالا ہے۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے پولینڈ نے کچھ معاملہ چل رہا ہے۔ لیپرڈ ٹینک جو ہے پہلی کھیپ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولینڈ میں پہنچی ہوئی ہے، وہ پولینڈ نے پہلی کھیپ جو ہے آج سنا ہے کہ اس کی روانگی ہو گئی ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے بات کرنے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے ان کا پہلا دستہ جو ہے وہ یوکرائن کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر ایک چین نے بھی ایک پیس پلان دیا تھا۔ اس پیس پلان کے حوالے سے میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یا تو میں پورا اس پہ ایک ویلاگ کروں گا، لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ وہ پیس پلان جو تھا وہ حقیقت میں کچھ چیزیں ہم نے اس کی دیکھی ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد ہو تو میں سمجھتا ہوں بہتری ہوگی۔ لیکن اس پیس پلان کے اوپر امریکہ نے تحفظات کیا، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ بورس جانسن، اپنا کیا نام ہے، جو بیلاروس کے جو ہیں صدر لوکاشنکو، انہوں نے ایک بڑا سخت بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر چائنا کے پیس پلان پہ عمل درآمد نہیں کیا یوکرائن نے، تو پھر اس کو جو ہے اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ جب یہ بیان آیا لوکاشنکو کا، بیلاروس کے صدر کا، تو اس کے فوراً بعد ہی جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ امریکہ نے منع کر دیا، ظاہر سی بات ہے جب امریکہ نے منع کر دیا تو پھر اس کو زیلنسکی نے بھی منع کر دیا، کیونکہ زیلنسکی تو بنیادی طور پر لڑی امریکہ کی جنگ رہا ہے۔ تو جب ان کا انکار آیا تو فوری طور پر اس پہ بیلاروس کے جو صدر ہے لوکاشنکو، سفارتی سطح پر جو ہے یوکرائن سے احتجاج کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ جناب ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر امن کی طرف آئیں، آپ امن کی طرف نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور امریکہ جو ہے امن کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ اس سفارتکاری کے ایک سائفر ہی کہہ لیں آپ، جیسے کہ پاکستان میں بڑا سائفر کا چکر چلا ہے، تو اس سائفر کے چکر کے اندر پولینڈ کے جو ملٹری اٹیچی تھے وہاں پہ ان کو نکال دیا، جیسے ہمارا سائفر بھی آپ کو پتہ ہے ملٹری اٹیچی کو ہی آیا تھا، تو وہاں پہ جو ملٹری اٹیچی ہیں، اس سائفر آنے کے بعد ان ملٹری اٹیچی کو آج جو ہے یوکرین نے نکال دیا۔ کس کے ملٹری اٹیچی کو؟ بیلاروس کے ملٹری اٹیچی کو۔ اچھا، جیسے ہی بیلاروس کے ملٹری اٹیچی کو نکالا تو اس کے ساتھ ہی پولینڈ نے پولینڈ کی سرحد پہ بڑی تیزی سے بیلاروس نے اپنی ٹینکوں کی ڈپلائمنٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ یعنی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت یوکرائن کی سرحد پر اور بیلاروس کی سرحد کے اوپر بڑے پیمانے پہ جو ہے فوجوں کی نقل و حرکت دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پولینڈ کے اندر جو ہے ڈیفنس شیلڈ وغیرہ کو بھی انہوں نے ایکٹیو کر دیا ہے، اور ایک مشق جو ہے بڑی زبردست ہو رہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ مشق کرتے کرتے وہ اندر یوکرائن میں جا گھسیں۔ تو ایسی ایک صورتحال ہے، کیونکہ جب یہ کہا تھا جب انہوں نے کہ اس پیس پلان کو اگر ریجیکٹ کیا تو اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو ابھی تک جو میں یہ دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اسی کا
کوئی نہ ہو. لیکن اس تمام صورتحال کو اگر تھوڑا سا میں سماپا کروں آپ کو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ساری صورتحال کو، جیسے میں نے کہا کہ یہ سب جو ہے معاملہ امریکہ کے کہنے کے اوپر آ رہا ہے اور امریکہ ہی سارا جنگ لڑ رہا ہے اور مغرب جو ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر ہی ہے. اور اس کا اصل جو فائدہ ہو رہا ہے نا، یقین کریں آپ، اس کا تمام فائدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ اس کا اسلحہ ساز فیکٹریوں کو میں بتا چکا ہوں کہ ان کا 60 سے لے کے 70% تک تمام اسلحہ ساز جو فیکٹریاں ہیں مغرب کی، ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں بجٹ جو ہے دفاعی بجٹ، وہ مطلب یورپ کا دفاعی بجٹ بڑھ رہا ہے اور ان لوگوں کی آمدنی ہو رہی ہے. اور وہ کون ہے زیادہ تر امریکہ کے اندر، اور وہ سارے کے سارے مالکان جو ہیں ان کے کہیں نہ کہیں، یا ان کے جو شیئرز ہیں وہ زیادہ تر انہی خاندانوں کے پاس ہیں جو کہ ورلڈ ون گورنمنٹ کے تحت پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مختصر میں نے آپ کو اشارہ دے دیا. تو یہ سارا جو شیطانی چکر ہے نا دنیا میں جنگ نافذ کرنے کا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر تھوڑا سا اگر میں اس کو اگر غیر جانبدار طریقے سے دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ساری دنیا میں اگر یہ بڑی کوئی جنگ چھڑتی ہے تو یہ جو شیطانی یا دجالی قوتیں اگر جو اکٹھی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے مقابلے کے لیے مسلم ملکوں کو سوچنا ہوگا اپنے حوالے سے کہ کس کے ساتھ وہ کھڑے ہوں. دیکھیے میں جو دیکھ رہا ہوں ابھی تک، جو میرا ڈومین چونکہ انٹرنیشنل ہے، ڈپلومیٹک ڈومین کے اندر میں کام کرتا ہوں، ہماری جو بھی ساری لابنگ وغیرہ ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چائنا، روس اور شمالی کوریا، نارتھ کوریا، ایران پہ مطلب مبنی ایک جو ہے نیا ورلڈ آرڈر جو ہے بننے جا رہا ہے. تو اس تمام کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیے میں ہمیشہ سے بات کہتا رہا ہوں کہ کمیونسٹ جو وغیرہ یہ ہو گئے یا سوشلسٹ، یہ لادین ہیں. ان کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. مسلمانوں کو اگر خطرہ ہے تو دین سے ہے، یا کس ادیان جو ہیں، مطلب مثال کے طور پر یہودی ہیں، ان کا آپ کے ساتھ دینی کلیش ہے، عیسائی ہیں ان کا آپ کے ساتھ دینی کلیش ہے. تو مطلب جیسے کہ پھر قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو ہے مطلب ارشادات ہیں، اور ہر جگہ سے آپ کو اگر دیکھیں تو کئی جگہ تفاسیر میں، حدیث میں، سب جگہ یہ آپ کو مل جاتا ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم ان پہ ٹرسٹ نہ کرو، ڈپینڈ نہ کرو. اور بدقسمتی سے اس وقت ہم کیے ہوئے ہیں. تو یہ تمام جو صورتحال سینیریو جو چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام سینیریو کے اندر مسلم ممالک کو بھی اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ہمدردیاں جو ہیں وہ کم از کم ان کے ساتھ رکھیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ. اور ویسے بھی اگر آپ اٹھا کر آپ دیکھیں تو اشتراکیت جو ہیں، روسی جو امپائر تھی، رشین امپائر سے، انہوں نے ٹھیک ہے یہ مسلم ملکوں کو، تاجکستان وغیرہ ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اپنے زیر اثر رکھا ہے، لیکن ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا. اگر آپ تواریخ بھی اٹھا کر آپ دیکھیں تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مطلب مسلمانوں کے ساتھ، یا کہیں اگر مسلمانوں نے لڑی ہیں جنگیں ٹیپو سلطان اس سے پہلے بھی، تو سب فرنگیوں کے ساتھ ہی آپ کی لڑائی ہوئی. اور آج بھی اگر آپ کو پاکستان کو بھی اگر کسی نے اگر ایک زخم رستہ ہوا کشمیر کی شکل کے اندر، یا مسلمانوں کو رستہ ہوا ناصور اگر فلسطین کی شکل میں اگر دیا ہے باسفورس ڈیکلریشن کے اس میں، تو وہ بھی آپ کا برطانیہ ہی ہے. تو مغربی ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں، اگر میں باتیں کروں گا تو پھر سارا ویلاگ ہی میرا لمبا ہو جائے گا. تو صرف میں نے ایک تھوڑی سی مثال دی ہے کہ آپ کو اس چیز سے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا. اور سارے جو ایکسپرٹ ہیں، جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے دیکھتے بھی ہیں، جو اہم بھی ہیں، پالیسی ساز بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ ٹورڈز جو ہے مطلب جو دنیا کے اندر جو ایک نیا ماحول جو بن رہا ہے جنگی، یہ مسلمانوں کے خلاف اور یا ایسے لوگوں کے خلاف جن سے کہ عیسائیت اور یہودیت کو جن سے خطرہ ہو سکتا ہے، ان کے خلاف یہ سارا معاملہ ہے. اچھا، میں نے ایک آج خبر دی تھی، مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا بھی تھا، تو میں اپنی خبر پر قائم ہوں کہ میرے پاس یہ خبر ہے میرے اپنے ذرائع سے. اور یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بورس جانسن جو ہیں سابقہ برطانوی وزیر اعظم ہیں، ان کو شاید نیٹو کا سیکرٹری جنرل جو ہے ان کو بنا دیا جائے، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. میرے پاس جو میری جو لابنگ کا ڈومین ہے اس میں مجھے یہ پتہ لگا ہے، اور اس کی وجہ ان کی کوئی قابلیت نہیں. ان کی قابلیت سے بھی یہ کہ وہ مطلب جو ہے روس مخالف، کٹر نظریہ روس مخالف رکھتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک یہ ہے کہ بھارت کے اندر سکھوں کی آزادی خالصتان کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہو کہ وہ معاملہ وہاں حرارت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آج انہوں نے ایک تھانے کے اوپر حملہ بھی کر دیا اور کچھ لوگوں کو چھڑانے کی کوشش کی ہے. پورے بھارت کے اندر پہلے تو مسلمانوں میں تھا عذاب، اب وہ خالصتان کے چکر کے اندر وہ اب سکھوں کو بھی انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور ساری دنیا سے اس حوالے سے بھارت کی مذمت بھی ہو رہی ہے. اب دیکھیں پاکستان کی طرف سے اس پہ کیا ریئیکشن آتا ہے. پاکستان کو وزارت خارجہ کو مذمت تو کرنا چاہیے، بہرحال بہت محتاط طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی حالات بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہے. اور پاکستان جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی سرحدوں کے قریب بھارتی فوج کی نقل و حرکت جو ہے وہ مسلسل ہے، اور وہ سٹینڈ بائی پوزیشن میں ہے. تو کوئی بھی بیان دینے سے پہلے ہمیں مطلب کوئی بے تکی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کوئی مطلب اسے کہتے ہیں کہ ہاں بیل مجھے مار والی صورتحال، کیونکہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے. میں صحیح، لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کہاں، بس جذباتی باتیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم آپ کچھ
کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی چھوڑ دیں کشمیر کی بات، آپ کشمیر کی جو مسلمان جو کر رہے ہیں نا، جو بھارتی فوجی مسلمانوں پر، اس ظلم کو چھوڑ دیں. آپ کم از کم جو پاکستان کے جو ظالم جاگیر سیاستدان ہیں نا، ان کے جیلوں سے اگر عوام کو ان کے ظلم سے اگر آزاد کرا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی فوج کی جو ظلم ہو رہا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. بھارتی فوج کا نمبر بہت بعد میں آئے گا. یہ جو جاگیردار آپ نے رکھے نا، ابھی کھیترا والا آپ نے دیکھا ہے، اور ابھی میں نے کل پرسوں بگٹی کا بھی بتایا تھا. ایسے بے انتہا کل بھی میں کہہ چکا ہوں جاگیرداروں کی جیلیں ہیں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں. تو وہاں سے پہلے ان کے مظالم سے لوگوں کو آزادی دلائیں، اس کی طرف پھر بعد میں جا کے آپ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھیے گا. اچھا، اسی طرح وہ بھارتی نژاد اجے بنگا ہیں، وہ ان کو عالمی بینک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے بائیڈن نے بنایا ہے. تو دیکھیں کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ کا پورا جھکاؤ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے. کس کی طرف؟ بھارت کی طرف جا رہا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اب آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا، دوسرا، اب اگر تھوڑا سا میں پاکستان کو دیکھ لوں تو پاکستان کی ایک صورتحال یہ ہے کہ جو از خود نوٹس جو لیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہیں. اور کچھ، میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے ہمارے سینئر ایک اینکر پرسن ہے، اور ایک آدھ دفعہ ان کے پروگرام میں خراج سچ وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی، تو وہ انہوں نے بھی کل ان کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا، کہتے فیصل صاحب مجھے کسی نے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے سو موٹو، تو وہ فرما رہے تھے، وہ بہت بڑے اینکر ہیں، سینئر ہیں بہرحال، خراج سچ جو کرتے رہے، تو ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی سوموٹو نہیں ہوتا، یہ سوموٹو والا چکر ختم کریں. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ دنیا میں تو اور بھی کئی ممالک میں دے دوں گا، لیکن آپ دنیا کو دور کو چھوڑ دیں. آپ کا پڑوس ملا ہوا بھارت کی سپریم کورٹ بھی سوموٹو نوٹس لیتی ہے. اور اگر کسی کو یقین تو مجھے کہیے گا، پھر میں کیسز کے ریفرنس اور ان کی ڈیٹ بھی وغیرہ بھیج دوں گا. تو ایسی بات نہیں ہے، سوموٹو نوٹس ہوتا ہے، اور سوموٹو نوٹس جو لینا ہے یہ چیف جسٹس کا ہی اختیار ہوتا ہے. بھارت میں بھی چیف جسٹس ہی لیتا ہے. اور آج جو ہے سندھ کا جو آپ کا بار ہے، سندھ بار کونسل نے بھی اعتراض کیا ہے کہ سوموٹو نوٹس یا جو بینچ کی جو تشکیل ہے اس کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. یہ ساری کی سارا دیکھیے، جو کل میں نے ویلاگ کیا تھا نا کہ بدقسمتی سے یہ جو ہے سارا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، عدالتوں کا ستیہ کر دیا، عدالتوں کے اندر سیاست جو ہے نا انہوں نے لگائی ہے. تو آج جو اسکوت نوٹس کا جو دوسرا دن تھا، اس میں پیپلز پارٹی اور وہ مسلم لیگ اور فاروق نائک وغیرہ کی سب سے جو بلایا تھا سب لوگوں کو، تو فاروق نائک صاحب نے کھڑے ہو کر یہی تحفظات کی جو میں بات کروں کہ جناب یہ بینچ کے اوپر ان کو تحفظات ہیں اور یہ وہ، اور پہلے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ جو ججز جو ہیں اس میں جنید ڈوگر کے حوالے فیصلہ دیا تھا، اس پہ شمولیت پر انہوں نے مطلب اپنا کو تحفظ دیا. بہرحال میں ایک سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، دو ججز وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. ابھی چیف جسٹس کی اس کے اوپر ہے ڈسکریشن کے اوپر کہ ان کو علیحدہ کر دے یا وہ خود علیحدہ ہو جائیں. لیکن اگر ان کے خلاف، اگر وہ جسٹس نقوی صاحب کے خلاف میں نے سنا ہے کہ وہ جوڈیشل کونسل میں جا بھی چکا ہے، تو اب جب تک کیس چلے گا تو جوڈیشل کونسل میں رہے وہ، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک جوڈیشل کونسل سے فیصلہ آئے گا اس وقت تک نقوی صاحب جو ہے وہ اپنا اس بینچ کے اندر ہیئرنگ کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ بات یہ بھی کہی گئی، ایک آواز یہ بھی اٹھی، آج آپ نے سنا ہوگا اخبارات کے اندر بھی، اور میرے پاس بہت سارے لوگ سوالات بھیجتے رہتے ہیں کہ وہ جناب یہ بھی کہا گیا ہے کسی کی طرف سے، شاید غالب اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اسمبلیاں بھی دیکھنا پڑیں گی، اسمبلیاں غلط ٹوٹیں گی. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک حاصل سی بحث ہے، کیونکہ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو میں سمجھتا ہوں، جو تھوڑا بہت میں نے دیکھا ہے اس حساب سے تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ آئین کے مطابق جو ہے وزیر اعلیٰ نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مطلب کیا کہتے ہیں گورنر کا، اس کے بعد جا کے پھر گورنر نے کچھ مطلب روڑے اٹکائے. لیکن اس کے بعد یہ کہ عبوری حکومتیں بھی آ گئیں، سارا پروسیس چل پڑا. تو میں سمجھتا ہوں ادھر جانا تو بالکل بے وقوفی والی بات ہوگی، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہوگی. تو دیکھیں اب کل جو ہے منڈے کو اب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا ایک خبر دی تھی، آپ کو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ اس معاملے کو عدلیہ جو ہے اٹھائے گی، الیکشن کے مسئلے کو. سو آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ عدلیہ نے اس مسئلے کو اٹھایا. اور میں یہ بات آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کی جو تاریخ ہوگی، الیکشن جو ہوگا وہ ضرور ہوگا. اور الیکشن، یہ میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن جو اگر ہوں گے وہ مرکز کے اور صوبائی سب ایک ساتھ ہی ہوں گے، اور الیکشن کرانے کا حکم جو ہے وہ آپ کو عدلیہ ہی دے گی، اور عدلیہ ہی اس کی توثیق کرے گی. یعنی کہ اس کے صدر صاحب نے جو حکم دیا اس کی بھی توثیق عدلیہ ہی کرے گی. اچھا، دوسری جانب ایک یہ ہے کہ مریم نواز نے بہت زیادہ مطلب عدلیہ کی توہین کی تھی. میں نے کل بتایا، اور یہ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اہم لوگوں نے، قاضیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جو کوئی بھی چل رہا ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے، لیکن جن لوگوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. آج جو ہے اسی کی ان کی وہ عمل کرتے ہوئے ان کے پیش رو جو ہے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی بڑی گولہ باری آج کی ہے عدلیہ کے اوپر. تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، یہ بھی میری خبر ہے، کل میں نے پہلے ہی دے دی تھی ایک دن، کہ مریم کے خلاف جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے
اور فیصلہ کر لیا گیا ہے. اب وہ کب لیتے ہیں ایکشن, کب ان کو نوٹس دیتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن فیصلہ ہو گیا ہے اور مریم کی تقریر کے کنٹینٹس منگوا لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. حالات جو ہے مطلب بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ وہ باجوہ کی آڑ کے اندر فوج کو ملائن کر دیا گیا پورا زبردست طریقے سے. آج پورے یہ حال ہے کہ پوری پاکستان کی دفاعی فورسز جو ہے پاکستان کے اندر ان کو ملائن کیا جا رہا ہے. دوسری جانب مریم نواز نے کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نواز نے اس کو پکڑ لیا. مطلب پہلے مسلم لیگ نواز جو تھی پہلے فوج کے پیچھے تھی, اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سب سے پہلے نواز شریف تھے. تو اب وہ بدقسمتی سے کچھ ایسا چکر چلا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے عمران خان ہو گئے اور پیچھے جو عدلیہ بچی, عدلیہ کے پیچھے مسلم لیگ نواز لگ گئی. اور ویسے بھی مسلم لیگ نواز کی اور عدلیہ کی تو جیسے اینٹ اور بٹے کا ویر ہے نا, وہ آپ کو تھا ماضی میں بھی رہا ہے. تو اب دو یعنی ریاست کے دو اہم ہوتے ہیں ستون, ایک عدلیہ اور ایک اسٹیبلشمنٹ. تو دونوں کے اوپر جو ہے اس وقت سیاستدان پڑ گئے ہیں اور دونوں کی نا پوزیشن خراب ہو گئی ہے. تو ایسی صورت میں پھر مجھے لگتا ہے کہ جب یہ معاملہ خراب ہوگا تو پھر کچھ سوچنے والوں نے کچھ سوچ بھی لیا ہے. ظاہر سی بات ہے کون سوچنے والا ہے یہ بہرحال اب فیصلہ بات کی بات آئے گا, میں آپ کو پھر بتاؤں گا. لیکن ایک بات میں اور آج آپ کو خبر دے رہا ہوں, ایک نیا پروپوزل, بالکل نیا پروپوزل جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, میں بتا رہا ہوں. ایک نیا پروپوزل آیا, وہ پروپوزل یہ آیا ہے کہ مریم کو بھی ہٹا دیا جائے, عمران خان کو بھی ہٹا دیا جائے, ٹوٹل کو ختم کر کے اور پھر جو ہے انتخابات کرائے جائے, نئی قیادت نئے لوگ لائے جائیں. اب آپ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ فیصلہ فوج کرے گی. فوج نہیں کر رہی. فوج کا اس پروپوزل سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس پروپوزل کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے میں فل ان دا بلینکس چھوڑ کر جاتا ہوں. بہرحال یہ چیز اہم جو ہے ٹیبل کے اوپر آ چکی ہے. تو اب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ آئین کو جو ہے مطلب سپریم کورٹ نے ری رائٹ کیا ہے. تو بھائی آج خواجہ آصف صاحب کو آئین ری رائٹ آج نظر آ رہا ہے, جس وقت وہ رات کو عدالتیں کھولی گئی تھیں اور وہ کورٹ جو ہوا تھا اسمبلی کے جو معاملات تھے تو اس وقت جو ہے ری رائٹ کروایا گیا تھا. اسمبلی کے جو معاملات تھے, جو مطلب ایک استحقاق ہوتا ہے اسمبلی کا, اس کو بائی پاس کر کے جب کورٹ سے فیصلے کروائے گئے تھے تو ان کو اس وقت یاد نہیں آیا تھا. اس وقت تو ان کو یہ کورٹ بڑی اچھی لگ رہی تھی. اس وقت آئین کا ری رائٹ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ اس وقت بھی بدماشی انہی کی تھی. کس کی تھی؟ مسلم لیگ نواز کی. میں پہلے بتا چکا ہوں. میرے پاس اسی دن رات کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو باجوہ کو خبر پہنچائی گئی تھی کہ عمران خان آپ کو فوری طور پر سیک کرنا چاہ رہا ہے, اور اگر آپ کو سیک کر کے دوسرے بندے کو لایا جا رہا ہے کسی کو نافذ کرنے والے, تو فوری طور پر انہوں نے کورٹیں کھلوائی اور جلدی سے حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر سارا کام کیا. اور حتیٰ کہ باجوہ کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ لیٹر بھی تیار ہو چکا ہے, نوٹیفیکیشن عمران خان نکالنے والے ہیں. اور یہ سازش بھی کہیں سے ہوئی تھی, مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہوئی تھی, اور کچھ اندر سے عمران خان کے پیراشوٹر ملے ہوئے تھے. تو یہ سارے جو ہے نا معاملہ میں نے جیسا کرا کہ یہاں بہت زبردست کیا کہتے ہیں کہ وہ سازش ہو رہی ہے. دوسرا عاصم منیر اور شہباز شریف کے درمیان بھی اہم ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں یہ بات ہوئی کہ الیکشن, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن ہو جائیں گے. الیکشن کرانے پہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن کرانے پہ لوگ راضی ہو چکے ہیں, اور اس حوالے سے زرداری, فضل الرحمان اور ان سب لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جیل بھرو تحریک آج آپ کو تھا تیسرا دن تھا. فیاض احمد چوہان, زلفی بخاری وغیرہ, صداقت عباسی نے آج گرفتاری دی ہے. شیخ رشید آئے تھے, وہ آ کے بس دیکھ کے دو چار نعرے لگا کے سگار سلگا کے واپس چلے گئے. دوسری جانب شاہ محمود قریشی وغیرہ کیا سننے میں آیا کہ ضمانت کی درخواست لگائی ہے. میں نے جیسے کل کہا تھا میری یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جو ایک دفعہ آپ ایک طرف گرفتاری بھی دے رہے ہو, دوسری طرف ضمانت ہے. پولیس کے آگے آپ جا کر کہہ رہے ہو کہ ہمیں گرفتار کر لو, اور دوسرے دن جج کے آگے کہہ رہے ہو کہ ہماری ضمانت کر دو. یہ کس کے ساتھ مذاق ہے؟ یہ مطلب آپ حکومت پہ دباؤ دے رہے ہیں, یا آپ حکومت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یا عدلیہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ فیصلہ جو کرنا, یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے, اور یہ فیصلہ عمران خان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کون سا انہوں نے کام کیا. مطلب ضمانت کیوں, ضمانت آپ نے کرا لی تو کرا لی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نا ان کو پیش نہیں, بھائی کہاں پیش کریں؟ آپ نے تو خود کہا ہم گرفتاری دے رہے ہیں, بھائی ہمیں جیل میں بند کرو. ہم تو بند کر دیا جیل میں انہوں نے. اب جب جیل میں بند کر دیا تو پھر پریشانی کیا ہے؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جیل بھرو تحریک جو نا بنیادی طور پر غلط فیصلہ ہے. اس دور کے اندر, آج کے دور کے اندر, وہ وقت کچھ اور تھا. ایم آر ڈی کا جب دور تھا اس وقت میں بھی تھا جیل بھرو تحریک کے اندر. اس وقت کی صورتحال کچھ اور تھی, اس وقت کے معاملات کچھ اور تھے. اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی, عدلیہ کی پوزیشن کچھ اور تھی. آج آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی, عدلیہ کی پوزیشن بھی خراب ہو گئی ہے. اس وقت بالکل ایک لوگ اکیلے ہو چکے ہیں. اس وقت جو ہے معاملہ بین الاقوامی قوتیں جو ہیں بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہیں. پاکستان کے اندر جو پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے میدان کو وار گیم بنا کے, پانی پت کا جو میدان بنایا, وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے نا یہ جیل بھرو تحریک میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے. دیکھیے باہر کیا ہوتا, آگے عمران خان صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں, اور جیسے جیسے صورتحال آگے جاتی جائے گی معاملات سامنے تصویر واضح ہوتی جائے گی. لیکن بہرحال یہ مہینہ فروری کا اہم ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ملک کے لیے بہتری آئے, کیونکہ عوام کے لیے تو کوئی بہتری نہیں آ رہی. مہنگائی کوئی کم نہیں ہو رہی کسی کے لیے. مطلب کوئی, یہ ساری باتیں جو ہے نا, جتنی باتیں میں نے آج آپ سے کی ہیں, یہ مطلب صرف سیاسی باتیں ہیں. اس سے ایک عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا بہرحال جو اللہ بہتر کرے, دعا کر سکتے ہیں آپ بھی, دعا کر سکتا ہوں میں بھی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.